یہاں دو طرح کے آدمیوں کا اس میں ذکر ہے خاص کر کے، ایک وہ آدمی جو اللہ کا فرما بردار ہے، اور دوسرا وہ آدمی جو اللہ کا نافرمان ہے۔ جو اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، مومن ہے، اللہ تعالیٰ اس کے روح اور نامہ اعمال کا ٹھکانہ علیین بنائے ہیں۔ اور دوسرا وہ جو نافرمان ہے، گنہگار ہے، نبی رسول کا باغی ہے، ایسے شخص کی روح اور نامہ اعمال کے لیے مستقر اور ٹھکانہ اللہ نے سجین بنایا ہے۔ وہی بات اوپر سے چلتی چلی آ رہی ہے کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ کفار اور فجار کے نامہ اعمال سجین میں رہیں گے۔ کفار فجار کے نامہ اعمال سجین میں رہیں گے۔ سجین کہاں ہے؟ 7 زمین ہے، 7 زمین کے آخری طبقے، لاسٹ انتم طبقے میں یہ سجین ایک مقام ہے۔ اسی مقام میں کفار فجار کی روحیں اور نامہ اعمال وہیں رہیں گی، یہ وہاں ہے۔ اور یہ انتہائی دکھ دہ جگہ اور ٹھکانہ ہے، جہاں کفار اور فجار کے مرنے کے بعد اس کی روح اور اس کی آتما وہیں رہتی ہے، اور وہیں اس کے برے کرتوت بھی اسی میں رہیں گے۔ اسی کے اکارڈنگ اس کے عذاب اور اس کی سزا مرتب ہوتی رہیں گی، اور انہوں نے جو اعمال بد کیے تھے وہ وہیں سے اس کی سزا شروع ہوگی۔ دوسرا یہاں بتایا ایک مومنین کے بارے میں، اللہ فرما برداروں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے یہاں فرمائے، اچھا یہ چیز تو چلی نہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ ان کے نامہ اعمال کفار فجار کے سجین میں ہوں گے۔ پھر وما ادراک ما سجین، اور یہ بتانے کے بعد فرمایا اللہ نے کہ کتاب مرقوم، ایک وہ مہر لگی ہوئی اس کے نامہ اعمال ہیں، اس میں کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ وہ ایسا مہر لگا کہ دستخط شدہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں اب کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، اسی کے حساب سے اس کی پٹائی ہوگی۔ آگے فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہے جھٹلانے والے آدمی کے لیے اس دن، قیامت کے دن۔ جو لوگ اللہ رسول کے حکموں کو، شریعت کو، قانون کو، ان کی بات کو، ان کی ذات کو جو سرے سے جھٹلا ہی دیتے تھے، ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن بڑی خرابی ہوگی، اور ایسا حشر ہوگا اس کے لیے اس دن۔ آگے اللہ نے اس کو خود کلیئر کر دیا، دیکھو یہاں سے پہلے دیکھ لو، الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں نا قیامت کے دن کو۔ ایک تو یہاں پہ پہلے کلیئر کر دیا کہ یہ جھٹلانے والے روز جزا کو، قیامت کے دن کو جھٹلانے والے، اللہ رسول کے احکام کو جھٹلانے والے، ان کی بات کو، ذات کو جھٹلانے والے، یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ کرے الا کل معتد اثیم، یہ حد سے گزر جانے والا اور گنہگار شخص ہی ایسا کر سکتا ہے جو روز جزا کو جھٹلائے گا۔ یعنی انتہائی درجہ کا، پلرے درجے کا جو کفار فجار ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہی نہیں ہے، ایسے شخص روز جزا کو جھٹلاتا ہے، ورنہ ایمان والے روز جزا قیامت کے دن کو نہیں جھٹلا سکتا ہے۔ آگے فرمایا یہ لوگ اور کہا کیا کرتے تھے جب ان کے پاس اللہ رسول کی باتیں آتی اور ان کو نبی رسول تبلیغ کرتے، دین کی باتیں سمجھاتے، آخرت کی باتیں سمجھاتے، اللہ تک پہنچنے کے راستے بتاتے، صحیح غلط کا فرق اور تمیز کر کے سمجھاتے، تو یہ لوگ جھٹلاتے ایسے تھے اور کہا کرتے تھے اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ اللہ رب العزت یہاں سے فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کے سامنے، یعنی ان بے ایمانوں کے سامنے جب ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، انہیں بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، تو یہ لوگ یہ بات بول کے اپنا دامن جھاڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب تو وہی پرانی باتیں ہیں، بے سند والی باتیں ہیں جو پہلے لوگوں سے نقل ہوتی ہوئی
چلی آ رہی ہے، اور یہ بات کہنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ جو جھٹلا رہے ہیں قیامت کے دن کو اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں پہلے سے منقول ہوتی جو چلی آ رہی ہے، بے سند باتیں، بے تک کی باتیں، نعوذ باللہ، یہ سب وہی باتیں ہیں۔ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کلا، یہ جو بول رہے ہیں نا ایسا ہرگز نہیں ہے، یعنی یہ کفار فجار اپنے قول میں ہرگز صحیح نہیں ہے، ان کی بات ہرگز ایسی نہیں ہے۔ تو پھر سوال ہوگا کہ تو یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اور اگنور کرتے ہیں آخرت کو، روز جزا کو، اللہ رسول کی تعلیمات کو، تو کیا ان کے پاس نہ ماننے کی کوئی دلیل بھی ہے کیا، کہ جس دلیل کی بنیاد پر یہ روز جزا کو جھٹلاتا کہ روز جزا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کا ہونا اور سزا کا ہونا اور جزا کا ہونا۔ یہ جو انکار کرتے ہیں کفار فجار اور گنہگار لوگ، تو کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اللہ رب العزت نے بل کہہ کے ان کا جواب دے دیا، نہیں، ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، بے دلیل کی باتیں کرتے ہیں، یہ بے پیندی کے لوٹا ہے، ان کے پاس کسی پرکار کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ اللہ نے جواب دیا بل رانا علی قلوبہم، بلکہ دلیل تو نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، اور یہ جو زنگ لگا ہے نا، ما کانوا یکسبون، یہ خود ان کے برے کرتوت کی وجہ سے، برے کام اتنے کرتے، اتنے کیے جس کی وجہ سے دل ان کا زنگ آلود ہو گیا۔ اب ان کے دلوں پر جو ایک اثر اچھی اور بری چیزوں کا کرنا چاہیے، ان کے دلوں کو بری چیز بری اور اچھی چیز اچھی لگنی چاہیے، اب دل کی وہ کیفیت نہ رہی اور دل میں وہ صلاحیت نہ رہی، گناہ اور نافرمانی اللہ رسول کی اتنی کیا کہ اس گناہ اور نافرمانی کرتے کرتے دلوں کی اب وہ کیپیسٹی نہ رہی، اب دلوں کے اندر وہ صلاحیت نہ رہی اچھی یا بری چیزوں کے بارے میں وہ سمجھ سکے۔ تو یہ چیز جو ان کے دلوں پہ مہر لگا اور یہ لوگ انکار کرتے ہیں، یہ سب ان کے خود برے کرتوت اور برے اعمال کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ دلیل ان کے پاس انکار کرنے کا روز جزا قیامت کے دن کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت کلیئر یہ کر رہے ہیں کلا ان بے ایمان لوگوں کو اللہ محروم کریں گے اپنی زیارت کرنے سے بھی، قیامت کے دن اللہ اپنا دیدار نہیں کرائیں گے۔ ایسے شخص کو جو کفار فجار ہوں گے، اللہ رب العزت ایسے بے ایمانوں کو اپنے دیدار اور اپنی زیارت سے محروم رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو خوش قسمت لوگوں میں بنائے، اللہ اپنا دیدار ہم سب کو کرائے۔ کیسا اللہ ہے! ہم لوگ بغیر دیکھے نہ سارا کام کر رہے ہیں، ان کے احکام پہ چل رہے ہیں، ان کی بات مان رہے ہیں۔ دیکھ لیں گے تو پھر کیا عالم ہوگا؟ بغیر دیکھے اتنا مان رہے ہیں، تو ہم ہر شخص مسلمان مومن ایمان والے کی تمنا ہے ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اپنے رب سے ملیں گے، اپنے رب کی زیارت کریں گے، دیدار کریں گے، اور انشاءاللہ ہر مومن اللہ پاک کی زیارت اور دیدار کرے گا۔ لیکن کفار اور فجار کے سلسلے میں واضح نص قرآن کی موجود ہے، کیا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جو کچھ بھی جھٹلاتے ہیں، جو کچھ بھی روز جزا کو جھٹلا رہے ہیں، تو یہ سب باتیں ایسا تو ہرگز نہیں ہے، ان کو جھٹلانا نہیں چاہیے، ان کے پاس دلیل بھی نہیں ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بات ہرگز صحیح بھی نہیں ہے، لیکن ان کے برے کرتوت کی وجہ سے اللہ سزا کیا دیں گے؟ الربہم انہم الربہم یومئذ لمحجوبون، کہ ان لوگوں کو اللہ پاک اپنی زیارت سے محروم کر دیں گے۔ قیامت کے دن دیدار اللہ پاک نہیں کرائیں گے ایسے بے ایمان کو۔ پھر ان کو کیا کیا جائے گا؟ دوسرا جھٹکا اور ان کو یہ دیا جائے گا، ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اپنی دیدار سے بھی محروم کر دیں گے، جو کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ جنت میں جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ دیدار الہی ہے۔
اللہ اس سے ان بے ایمان کو محروم کر دیں گے اور کیا کریں گے؟ ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو ان کا ابدی ٹھکانہ جو ہے، ہمیشہ ہمیش کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم لوگ جھٹلاتے تھے، یہی ہے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا تم جو روز جزا کو جھٹلاتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی جزا نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی انعام نہیں، غلط کرو تو کوئی سزا نہیں، اچھا کرو تو کوئی انعام نہیں، تم جو جھٹلاتے تھے اور برے کام کر کے پاپ کر کے آئے ہو، ثم انہم لصال الجحیم، جہنم میں ڈال کے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کو تم لوگ جھٹلاتے تھے، یہی ہے، اسی کے بارے میں نبی رسول میرا قرآن چیخ چیخ کر کے تمہیں سمجھاتا تھا، اچھوں کو اچھائی کا انعام ملے گا، بروں کو برائی کی سزا ملے گی، تو تم لوگ کہتے تھے کہ ہٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگی، آدمی کا آتما کہیں اور رہتا، پھر فلاں چیز کہیں اور رہتی ہے، یہ چیز کہیں اور رہتی، تم سرے سے انکار کر دیتے تھے، روز جزا کے تم قائل نہ تھے، سمجھا رہے تھے، میرے نبی میرا قرآن یہ سب تمہیں سمجھایا لیکن تم جھٹلاتے رہ گئے، یہی وہ چیز ہے ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم لوگ جھٹلاتے تھے۔ اب آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ میرے نبی صحیح کہتے تھے، میرا قرآن صحیح کہتا تھا، میرے پیغمبر کی تعلیم صحیح تھی، میرے اسلام کا فرمان قانون صحیح تھا، آج سمجھ میں آ رہا ہے، تم تو وہاں جھٹلاتے تھے، اب بتاؤ کیا بنے گا؟ اب تو تم اپنے ابدی ٹھکانے پہ آ گئے جہاں اب کوئی نجات کا کوئی راہ کوئی شکل نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہاں تک تو پاپی لوگوں کا تذکرہ کر کے آگے فرماتے ہیں کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کفار اور فجار تھے نا، یہ صرف گنہگاروں کے لیے جہنم میں سزا ملے گی اور گنہگار پاپیوں کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں سزا دیں گے، جہنم دیں گے، صرف اسی بات کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ یہ لوگ نیک لوگوں کو اللہ رب العزت انعام دیں گے، نیک لوگوں کو نعمتوں سے نوازیں گے، اس چیز کے بھی منکر تھے کہ کوئی اچھا کام کرو تو وہاں خدا جنت دیں گے اور وہ بہشت میں رہیں گے اور وہ آسائش میں رہیں گے، راحت میں رہیں گے، اللہ کی طرف سے انعام نعمتوں کی بارش ہوگی، اس چیز کو بھی انکار کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے کہا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ لوگ جو اچھے لوگوں کے اعمال، اچھے اعمال کی جو یہ کہہ رہے ہیں بدلہ نہیں ملے گا، ان نعمتوں کا کوئی ان کو انعام نہیں ملے گا، اچھے اعمال کا نہیں ملے گا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ لوگ اپنے قول میں ہرگز صحیح نہیں ہے۔ ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیک لوگوں کے نامہ اعمال علیین میں ہوں گے۔ نیک لوگ جو اللہ رسول کی بات مانتے تھے، اللہ رسول کے احکامات پہ چلتے تھے، اچھے اچھے کام کرتے تھے، ان لوگوں کی روح کہاں رہیں گی؟ علیین میں۔ اور علیین کہاں ہے؟ یہ 7 آسمان کے اوپر عرش کے نیچے، 7 آسمان کے اوپر زیر عرش نیک لوگوں کی روح وہاں رہیں گی، وہ ہے وہیں یہ جگہ ہے علیین، وہی اچھے لوگوں کے اعمال ہوں گے کہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کے نامہ اعمال علیین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا معلوم علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی مہر لگی ہوئی ایک نامہ اعمال ہے، ایک دفتر ہے، یعنی انسان کے اعمال لکھت روپ میں وہاں محفوظ ہے مہر سگنیچر کے ساتھ، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی کرنے کے لیے کوئی
کسی کو ادھیکار نہیں، نہ کسی کو اتنی طاقت ہے۔ آگے فرماتے ہیں کیا، یشہدہ المقربون، اور مقرب فرشتے جو ہوں گے نا، اللہ کے مقرب فرشتے، وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یشہدہ المقربون، اس کو نیک مقرب فرشتے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ جو نامہ اعمال اچھے لوگوں کا علیین میں ہے، علیین میں اس نیک اعمال میں کی بھی کسی طرح کی کوئی چینجنگ، کمی بیشی، ترمیم، سنشودھن نہیں ہوگی، وہ سب اللہ کے مقرب فرشتوں کی نگرانی میں ہے، وہ سب محفوظ ہے۔ ان لوگوں یہ لوگ حفاظت کر رہے ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے، اور اس کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اس کو دیکھ بھال اچھے لوگوں کے اعمال کو علیین میں کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے مقرب فرشتے کر رہے ہیں۔ اب دیکھو اس کا ہلکا سا یہ تو مطلب کے ساتھ بتا دیا، اب ترجمہ اتنا آسان ہے کہ ایک بار کریں گے سمجھ میں آئے گا۔ دیکھو، کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ لوگ، ان مانے سے ان ربہم اپنے رب سے، ان لوگوں کے رب سے نہیں ہوگا، جب دو پروناؤن ایک طرح کا آئے گا تو اپنا ہو جائے گا، تو ہم میں بھی آیا، ربہم میں بھی آیا، تو کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ لوگ اپنے رب سے، یومئذن اس دن، لمحجوبون روک دیے جائیں گے، حجاب سے بنا پردہ کر دیے جائیں گے، پردہ کے پیچھے ہی روک دیے جائیں گے۔ اللہ کی زیارت یہ لوگ نہیں کریں گے، اسی سے بنا حجاب، حجاب میں بھی آدمی کیا رہتا ہے؟ پردہ میں رہتا ہے، تو یہ اللہ کے بیچ ایک پردہ حائل ہوگا اور اللہ کی زیارت سے یہ شخص محروم رہے گا، کفار اور فجار۔ مولانا نانوتوی تاجو بن پائے بانی، متقی انسان کا نہیں ہے اس کا ثانی۔